بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمْ پس جب آتا ان کے پاس حسنہ خوشحالی یا ارزانی پیداواری. حسنہ کا مطلب فصل ڈھیر ہوتے زیادہ ہوتے. قالوا لنا هذه کہتے لنا هذه یہ اور ان کی شرارت کا ذکر ہے. اگر فصل زیادہ ہو جاتے تو اس وقت کہتے لنا هذه اس کے تو ہم مستحق ہیں نا جی. اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی بوری گندم ہوتی. ہم حق پہ ہیں. اگر ہم راہ راست پہ نہ ہوتے تو اتنی نعمتوں کی فراوانی نہ ہوتی. یہ جو فصل اتنے ہو رہے ہیں آج بھی کہتے ہیں نا, کسی سے پوچھو کہ کتنا ڈنگر شنگر رکھے ہیں, کہتے ہیں 4 بیل ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اتنی فصل ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے. اس کے 4 بیل ہیں اور ہر بیل کے یہ نیچے لگا ہوا ہے اور ہر بیل کا یہ نوکر بنا ہوا ہے. اللہ کا اس پر بڑا فضل ہوا ہے. اور کہتا ہے بڑی گندم ہے, بڑے چھولے ہیں, بڑی فصلیں ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. حالانکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ تعلق کی توفیق دے دے. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ گندم ہو جائے, مال ہو جائے, پیسے ہو جائیں, یہ اللہ کا فضل. تو یہ فضل یہ کون سا فضل ہے؟ تو فرعونیوں کو بھی دنیا مل جاتی ہے اور قارون کو بھی ملی. اللہ کا اصل فضل یہ ہے جو آپ لوگوں پہ ہے, آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, تو یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, اللہ کا فضل یہ ہے. اب دیکھو الحسنہ کوئی ان کو ارزانی پیداواری ملتی, کہتے لنا هذه یہ ہمارے لیے ہے. اس کے 2 مطلب ہیں لنا هذه کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ہنر اور ہماری محنت اور ہماری ہوشیاری کا ثمرہ ہے. ہم تیز ہیں اور ہونہار اور ہوشیار ہیں اس سے, اور ہم اس کے مستحق تھے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے. ہم حق پہ ہیں تب تو یہ فصلیں اور یہ چیزیں ادھر آ گئی ہیں. ہاں بھائی. وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ان کو سیئۃ کوئی تکلیف یطیروا بموسیٰ تو بدفعلی لیتے موسیٰ علیہ السلام سے, ومن معہ اور جو حضرت کے ساتھ تھے. الا انما طائرہم عند اللہ خبردار ان کی بدفعلی اللہ کے ہاں ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں اپنی بے تمیزی اور بدتمیزی کو. لا یعلمون نہیں جانتے اپنی بے تمیزی اور بدتمیزی کو. مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی, حالانکہ تکلیف ہوتی مسئلہ نہ ماننے کی وجہ سے, کاٹ وغیرہ, تو الٹا وہ کہتے جب سے موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے الہوں کی توہین کی, تو یہ نحوست نتیجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ بیان کرنے کا. یطیروا وہ طیرہ اس کا معنی ہوتا ہے پرندہ اڑانا. پرندہ تو عرب میں یہ ایک دستور تھا جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا تھا کہ عرب کے لوگ اور جعلی مشرک قومیں وہ پرندوں سے بدفعلی لیتے, پرندوں کو اڑاتے. دائیں سائڈ بائیں سائڈ مخصوص ہر قوم کی عادتیں تھی, تو اس سے اگر پرندہ بائیں طرف اڑ پڑتا تو وہ سمجھتے کہ اس کام میں نحوست ہے, اور دائیں طرف اڑ پڑتا تو سمجھتے اس کام میں کامیاب ہوں گے. اور یہ مخلوقات میں بدفعلی اور نظریہ نحوست آج بھی لوگوں میں موجود ہے اس وقت بھی, حالانکہ شریعت نے نحوست کی جڑ کو ختم کیا ہے اور شرعی طور پر نحوست کا کوئی وجود نہیں. ہاں نحوست ہوتی ہے اپنے اعمال کی, اعمال اور کرتوتوں کی, باقی نحوست فی الاشیاء یا بدفعلی چیزوں میں کوئی بھی نہیں. شریعت نے اس کا صحیح رگڑا لگایا. حتیٰ کہ آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ مجھے لوہا نہیں پچا, کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا لوہا نہیں پچا مطلب ہے کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نحوست ہے,
اور یہ مجھے پچا نہیں ہے، یہ بھی بدفعلی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح صبح کسی پرندے کو دیکھ لے، الو کو، صبح صبح الو کو نظر آ جائے الو، وہ سمجھتا ہے کہ آج کا دن منحوس گزرے گا۔ اسی طرح کتے کے نوکنے کو، بعض دنوں کو، منگل کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب مشرکین کی عادات ہیں۔ شریعت نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ طائرکم ان طائرہم عند اللہ، اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ بدفعلی شالی کوئی چیز نہیں، قسمت کے فیصلے اللہ کے ہاں ہیں، اور جیسے وہ فیصلہ کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں حدیثوں میں، بعض احادیث میں آتا ہے سواری گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے، یہ پکی جزم کے ساتھ آتا ہے کہ عورت اور گھوڑے کے اندر نحوست ہے، لیکن یاد رکھو نحوست کے باب میں 3 قسم کی احادیث ہیں، 3 قسم کی، بہت ساری مضامین احادیث کا یہ ہے، بہت ساری احادیث کہ لا تجارتا، کوئی بدفعلی نہیں، عورت میں بھی گھوڑے میں بھی کوئی چیز لا تجارتا فی الاسلام، اسلام کے اندر بدفعلی کا نام و نشان نہیں، اور کسی چیز میں بدفعلی نہیں، یہ متعدد روایات کا مضمون ہے۔ اور دوسرا قسم کی وہ روایات ہیں جن میں تیجارہ اور بدفعلی کا اثبات ہے، مثلا ان میں یہ آتا ہے کہ آدمی کی نحوست اور تیجارہ یہ عورت کے ساتھ ہے اور گھوڑے کے ساتھ ہے۔ تو جہاں پر محدثین شارحین کو اشکال ہوا کہ بعض روایتوں میں نفی ہے، بعض میں اثبات ہے، انہوں نے پھر مختلف تطبیقیں دی، بعض نے یہ کہہ دیا اور چیزوں میں نہیں لیکن عورت میں اور گھوڑے میں یہ بدفعلی ہے، لیکن یاد رکھو یہ بالکل غلط بات ہے، جس شرح میں بھی ہو۔ تیسرا مضمون روایات کا وہ حاکم ہے دونوں مضامین پر۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، تو یہ تیسرا مضمون ہے۔ اب یہ 3 مضمون آگے، اور سمجھو جن مضامین میں یہ جزم کے ساتھ ہے کہ عورت اور گھوڑا میں طائرہ اور بدفعلی ہے، یہ تصرف ربات ہے، اور روایت بالمعنی کرتے ہوئے انہوں نے یہ تصرف کر کے اس کو خراب کیا۔ تو اس لیے اثر روایتیں وہ ہیں جن میں نفی ہے یا جن میں بطور فرض کے نحوست کو ثابت کیا گیا، علی تقدیر الفرض والتسلیم یہ، اور جن روایتوں میں جزم کے ساتھ بدفعلی کا اثبات کیا گیا تو وہ روایتیں روات کا تصرف اور روایت بالمعنی ہے۔ تو خلاصہ پھر بھی یہی ہے، لا تجارتا فی الاسلام، اسلام میں کوئی چیز بدفعلی لینے کی نہیں، اور یہ جعلی نظریہ ہے، نہ کسی مکان میں نحوست ہے اور بدفعلی، نہ کسی جانور میں، نہ کسی دن میں، کوئی تصور نہیں اس نحوست اور بدفعلی کا۔ تجربے کو دفع کر دو، شریعت مقدم ہے، تجربے ناقص ہیں، یہ سب شیطانی وساوس ہیں، تجربہ کوئی نہیں۔ ہاں بھئی تجربہ مسلمان کا وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، تجربہ تو مشرکوں کو بھی ہو جاتا ہے، قبروں سے آوازیں آتی ہیں، اور مشرکین کو گنگا پوجنے والوں کو بیٹے بھی مل جاتے ہیں، اور قبر کے پجاری کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ قبروں والے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو تجربہ تابع ہے شریعت کے، اور تجربہ بھی صاحب تجربہ بھی کوئی ہو، بدھو کمپنی کے تجربے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ لا تجارت فی الاسلام۔ اب یہاں پر بھی آیا، اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن کا، انما طائرکم عند اللہ، کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ طائرکم عند اللہ، یہاں پر بھی ایسے ہے۔ ہاں بھئی اتذر موسیٰ، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی نحوست پڑ گئی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور جو حضرت کے ساتھ ہیں، معہ ان کے ساتھ، الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار سوائے اس کے نہیں کہ ان کے طائر، یہاں طائر ہے قسمت کا فیصلہ،
ان کی قسمتوں کے فیصلے عند اللہ اللہ کے ہاں ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر کو یہ بات معلوم نہیں، وہ یہ بدفالیاں سمجھتے ہیں۔ شاید یہ بابے والا تجربہ بھی آ گیا ہو اکثرہم لا یعلمون میں، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے طائر اللہ کے ہاں ہے، کسی چیز میں بھی نہ وسعت نہیں۔ وقالو، ہاں بھئی یہ آج بھی ہوتا ہے۔ ہم جب تلگنگ میں تھے تو وہاں پر ابتداء ہمارا مدرسہ بنا تو چند ایک سال وہاں پر بارش نہیں ہوئی، تو مشرقین جب بیٹھتے کہتے کہ یہ وہابی مولوی جب سے آیا ہے نا توبہ توبہ بارش ہی رک گئی ہے۔ اور اس کا درس کیا ہوتا ہے، ساری گھنٹہ ہر رات اس کا درس یہی ہوتا ہے، عشاء کے بعد درس ہوتا تو کہتے ہر رات اس کا درس ہوتا ہے اللہ والوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں، کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اور اتنا قحط پڑا ہے۔ اور بڑے بڑے بنہار میں تھے، وہاں بڑے بڑے مشرک منصوبے بناتے تھے کہ یہ جو ہے یہ مولوی جب سے آیا تو قحط پڑ گئی ہے اور کبھی بھی بارشیں نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، یہ کوئی اوپر کا علاقہ شیخو پورا وغیرہ یہ بزرگوں سے سنا ہے، تو وہ جو مرید تھا ایک آدمی تھا جس کو مسئلہ سمجھ آیا تو قحط پڑ گیا بہت زبردست قسم کا، لوگ سارے اسے تان دیتے کہ جب سے یہ وہابی آیا ہے نا بارشیں بند ہو گئی ہیں، قحط پڑ گیا ہے۔ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ ایک دن بادل چڑھا، کئی لمبا عرصہ بارش نہ ہوئی، اور اس آدمی جو مواحد تھا اس کا کھیت تھا بہت بڑا، تو اب بادل آیا اور وہ بادل صرف اسی کے کھیت میں برسا اور آگے چلا گیا۔ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے اللہ اپنی نشانی دکھا دے، صرف اسی کے کھیت میں بادل برسا آگے چلا گیا۔ اب وہ جو مشرک کہتے تھے نا کہ یہ بڑی بدفالی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ، اب وہ حیران بھئی یہ کیا ہے کہ بادل آیا سی وہابی کے کھیت میں برسا ہے اور کہیں برسے ہی نہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتے ہیں اپنی قدرت کے اظہار کرنے کے لیے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ الا ہو گیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون،